بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مما اور پاپا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کی وہاں دوستی ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی اور بابا نے اپنی امی کو نانی کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ ہماری نانی نے کچھ دن سوچنے کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ اس طرح میرے بابا کی شادی میری امی سے ہو گئی۔ بلا شبہ یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے بابا ایک شکی مزاج آدمی تھے، یہاں تک کہ وہ میری امی کو میکے جانے سے بھی منع کرتے تھے۔ اس بات پر امی بہت اداس ہو جاتیں، تب بادل خواستہ جانے کی اجازت دے دیتے۔ اتنی محبت کے باوجود ان دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی تھی۔ ہماری امی میک اپ پسند کرتی تھیں، وہ فیشن کی شائقہ تھیں۔ یہ بات بابا کو شادی سے پہلے معلوم تھی۔ اس وقت تو انہوں نے کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی تو اب وہ میری امی کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ کرنے سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خراب عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنا یہ شوق میکے میں آ کر پورا کر لیا کرتی تھیں۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ وہ جب بھی اپنی امی کے گھر جاتی، خالہ کے بیوٹی پارلر پر جا کر اپنی آئی برو بنواتی، بالوں کی کٹنگ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک دن بابا اچانک امی کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے۔ کہا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، گھر میں امی کی ضرورت ہے۔ امی اس وقت نانی کے گھر پر نہ تھیں، خالہ کے پارلر گئی ہوئی تھیں۔ نانی کو بتانا پڑا کہ رقیہ اپنے خالہ کے گھر گئی ہے۔ بابا کو سخت غصہ آیا کیونکہ وہ جانتے تھے خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ وہاں امی چہرے کا فیشل کروا رہی تھیں۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ بابا امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے امی کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے، نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب مجھے میک اپ ناپسند ہے تو کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں ایک سال گزر گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ بابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد ہوگی، ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں پیدا ہوئی تو نانی نے بابا کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ پیدا ہو تو اس گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو بابا نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے بابا کے جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشیاں خاک ہو گئیں اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن بابا امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو بابا کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ امی کے دل پر بابا کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے بابا سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بدنصیب باپ کی شفقت سے تو محروم کر دی گئی۔ بابا نے امی کو طلاق بھجوا دی۔ جب میں 2 سال کی تھی تو نانی نانا نے امی کی دوسری شادی کروا دی۔ میری امی تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر نانا نے اپنے دوست کے بیٹے فرحان سے لکھوا لیا کہ صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دے اور کبھی میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ فرحان نے ان شرائط کو مان لیا اور امی سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھیں۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا کہ فرحان اس کے بدلے مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ میں ان کی شادی کے بعد شروع دنوں نانی کے پاس رہی تاکہ امی اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور امی کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب میں 3 سال کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ فرحان نے کچھ عرصے تو پیار دیا، بلکہ پیار جتاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا، وہ مجھ سے کٹے رہنے لگے۔ امی نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھیں، مگر فرحان نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے، میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو، اگر تم ملازمت کرو گی تو گھر اور بچے کون دیکھے گا؟ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ فرحان تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ
मासूम से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए। अपने बच्चों को मेरे सामने प्यार करते, बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से खिलाते और मैं बैठी मुँह देखा करती। वो मुझे ना पूछते ना अपने पास बुलाते, बल्कि दूर भगा देते। अम्मी कामों में मसरूफ़ होती, मैं एक कोने में दुबकी बाप और बच्चों की मोहब्बत के अंदाज़ देखती और सोचती, काश मुझे भी बाप की मोहब्बत नसीब होती। मुझे पता चल चुका था कि मेरे सगे बाबा नहीं हैं, बल्कि सौतेले बाप हैं। ये ख़ुद इन्होंने ही बावर करा दिया था ताकि मैं बेतकल्लुफ़ होकर इनकी गोद में ना चढ़ूँ जैसे इनके बच्चे चढ़ते थे। अम्मी इनके इस रवैये पर शाकीन थी, मगर खामोश रहती थीं। नानी से कहती थीं, आखिर इसने बड़े होना है, इसे पता लगना ही है कि इसका सगा बाप नहीं है, तो अभी से पता चल जाए, क्या हर्ज है। मैं 5 साल की छोटी बच्ची ऐसी बातें क्या समझती। मुझे तो बस एक एहसास महरूमी जलाने लगा था। जब वे अपने बच्चों को टॉफ़ियाँ बिस्किट देते, खिलौने लाकर देते या पैसे देते, तब मेरी माँ मेरे लिए और ज़्यादा चीज़ें लाती और कहती, गम ना कर, मैं तुमको इनके बच्चों से ज़्यादा दूँगी। अब मैं तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस ना होने दूँगी। जूँ वक्त गुज़रता गया, अक्ल आती गई। अब मैं अम्मी की मजबूरी को समझ सकती थी और सौतेले बाप की फितरत को भी। कभी माँ के प्यार से जी बहल जाता, कभी दिल खून हो जाता। वक्त के साथ साथ फरहान के रवैये में मेरे लिए सख्त बेजारी, बेगानगी और रूखापन आता जा रहा था। वो हर बात पर रोकते टोकते, ये करो, ये ना करो, जबकि अपने दोनों बच्चों को हाथों का छाला बना कर रखते थे। इनके इस सलूक से मेरे जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि वो किसी वक्त भी मुझे चैन से ना रहने देते थे। अम्मी अब फरहान से मेरी खातिर अलहदगी इख्तियार ना कर सकती थी, क्योंकि मैं इनके एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी इन्होंने फ़ैसला किया कि वो मुझे मेरी नानी के घर भिजवा देंगी। नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, खाला भी बहुत चाहती थी। मैं इतनी समझदार हो चुकी थी कि अम्मी की मजबूरियाँ समझने लगी थी। नानी का प्यार भी माँ के प्यार की तरह मुझे सुकून देता था। मामू मुमानी ख्याल रखते थे। फरहान की अक़ाबी निगाहों में छुपी हक़ारत की तपिश को अब मैं बर्दाश्त ना कर सकती थी। अब मुझे नानी के घर ज़्यादा सुकून मिलता था। तभी अम्मा की जुदाई को बर्दाश्त कर लिया। मैं इन दिनों छठी जमात में थी जब नानी के घर मुस्तकिल रहने आ गई। अम्मी हफ्ते में एक बार घंटे 2 घंटे के लिए आकर मिल जाती थी। मामू और नानी ने मेरी तालीम जारी रखी। वही मेरा ख़र्चा बर्दाश्त करते, ताकि सौतेले बाप ये ना कहे कि मैंने नौशीन की तालीम पर ख़र्चा किया है। जहाँ तक माँ का बस चला, मेरा ख्याल रखा। मगर जब मैं घर में एक फ़र्द की निगाहों में नफ़रत हो तो दिलो ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरी सौतेली बहन का नाम हीरा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी जुदाई को बहुत महसूस करती थी। वापस घर लाने के लिए अम्मी से इसरार भी करती थी, मगर नानी, खाला और मामू ने जाने ना दिया। मैंने भी सौतेले बाप के घर लौटकर जाना गवारा ना किया। हीरा बाजी की मंगनी मैट्रिक के बाद इनके फूफी के बेटे से हो गई थी। अम्मी ने जब तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो वो ज़िंदगी की बाजी हार गईं। वो बच्चा भी वफ़ात पा गया। हीरा बाजी का जहेज़ अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था। हीरा बाजी की शादी हो गई। वो रुखसती के वक्त अपनी माँ को नहीं, बल्कि मेरी माँ को याद करके बहुत रोई थी। अब मेरी माँ रही और न बाप। पहले मैं नानी के घर पर थी, अब अम्मी के बाकी दोनों छोटे बच्चे भी इनको अपने घर लाने पड़ गए। मैं इन दिनों समझदार हो चुकी थी। खाला की शादी होने वाली थी और अब मैं इन बच्चों को फ़िलहाल नानी के साथ मुझे संभालना था। कुदरत भी कैसे अजीब खेल खेलती है। फरहान को मेरा वजूद बर्दाश्त ना था, लेकिन अब इनके अपने 2 बच्चे अल्लाह ने फिर से बिन माँ के कर दिए थे। चूँकि वो बच्चे मेरी माँ की कोख से पैदा हुए थे, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारे थे। लेकिन इन बच्चों के साथ साथ मेरी दुनिया भी अंधेर हो गई थी, क्योंकि वही मेरी माँ थी, वही मेरा बाप थी। मेरे पास तो इन दोनों में से किसी एक का भी प्यार ना रहा था। नानी 2 साल बाद चल बसी। अब मैं सही मानों में लावारिस हो गई। छोटे दोनों बच्चे फरहान वापस ले गए और मैं अकेली मामू मोमानी के पास रह गई। इन दिनों मैं 8वीं में थी। स्कूल से आकर मोमानी के घर के कामकाज में हाथ बटाती। मैं इन पर बोझ न थी। वो मेरा ख्याल रखती और मैं इनका। इनके भी बच्चे थे, मैं इनसे दिल बहलाती, मगर मुझे अपनी अम्मी के बच्चे बहुत ज़्यादा याद आते थे, जिनकी 2 साल मैंने देखभाल की थी और अब वो हीरा बाजी के पास थे। फरहान के अकेले होने की वजह से हीरा बाजी और इनके शौहर फरहान के घर आकर रहने लगे थे, जबकि हीरा बाजी का अपना भाई पढ़ने के खातिर हॉस्टल चला गया था। हैरत की बात थी, इतनी मुद्दत तक सगे बाप और दादी वगैरह ने कभी मुझे याद ना किया, लेकिन अब फूफी मेरे बारे में ममानी को फ़ोन करने लगी थी कि नौशीन कैसी है, इससे मिलने और बात करने को जी चाहता है। मेरे लिए ये रिश्तेदार अजनबी थे। ये रिश्तेदार और इनकी रिश्तेदारी भी मेरे लिए कोई मानी ना रखती थी। मैं तो यही कहूँगी, ऐसे रिश्तेदार मोहब्बत नहीं बांटते, वो सिर्फ तमाशबीन होते हैं और इनका तस्वुर ऐसा ही सुहाना है जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अलबत्ता कभी कभी हीरा बाजी इसरार करती तो फरहान से नफ़रत के बावजूद मैं इनके घर चली जाती।
صرف اپنی امی کے دونوں بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ہیرا باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ مجھے پیار دیتی تھی اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس سے پیار کرو۔ اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا۔ اس بات کا مجھے بہت گلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی تو کہہ دیتا تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک دن میں ہیرا باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھپھی تھیں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی دوست تھیں۔ ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسا مناسب سمجھیں، میں نے ممانی سے کہا۔ پھپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملیں، دیر تک گلے لگا کر روتی رہیں، بولیں ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو تو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کی ضد کی وجہ سے میری بچی کے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہ چاہتی تھی، مگر میری پہلی ملاقات تھی ان سے، لہٰذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئیں۔ میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دلجوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے نوشین اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھیں۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی پر لے گئیں۔ شاید وہ چاہتی تھیں میں اپنی ننھیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریس فل آدمی سے پھپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہیں تمہارے بابا، اور ان سے کہا وقار بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی نوشین۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ بابا نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ شفقت پدری نے جوش مارا۔ وہ اب مصر تھے کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بہت جدائی سہلی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اپنے باپ کے گھر میں۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ بابا نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ نوشین اپنے گھر والوں آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے باپ کریں اور میں اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہوں۔ میں بابا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں سے کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے۔ لگا میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کر دیتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے بابا کے گھر بہت پیار ملا مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے بابا کے حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا۔ ایک روز ہیرا باجی ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، وجیہہ بہت بیمار ہے، وہ رو رو کر تم کو پکارتی ہے، ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میں نے کہا ہیرا باجی بابا نے منع کیا ہے آپ لوگوں سے ملنے سے، آپ ان کو یہاں لے آئیے، میں آپ کے ابو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ بولیں وہ ان کا گھر نہیں میرا گھر ہے، تم میرے گھر آؤ، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے میرے ابو سے تمہارا کیا واسطہ؟ بس ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی تب ہیرا باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، آپ وجیہہ اور علی کو لے آئیے۔ وہ بولیں وجیہہ بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے بابا کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی کو منع کر دیں گے۔ ہیرا باجی کے افسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ میں سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ بابا کو خبر ہو گئی کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی، میری طرف سے ماموں اور ممانی نے بھی معافی مانگی۔ پھپھی نے ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہوا ہے کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی، اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ بابا کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، موم نہ ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس
پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر، اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ میں اس نعمت کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ بھولتا نہ تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی بابا کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجیے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھے گی۔ مگر بابا جانے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے، اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یا انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں نے پہلے ہی سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، FA کیا، پھر ممانی کی کوششوں سے ایک اوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ دوبارہ نہ بابا نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ میں آج بھی اپنے بابا کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر، بابل کے گھر آنگن کی تو بات ہی کیا ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بدنصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا، یہ مان میری قسمت میں نہ تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔